بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھتکار دینا اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرض سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ رب العزت ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ہر التجا کو سنتا ہے، جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد ہے، جب اللہ رب العزت نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا کہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ والا مقامات پر بھی فائز کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظمیت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورا اترے۔ کیسے قرآن کی زبانی ملاحظہ فرمائیے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ بس ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، فرمایا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس تم بھی غور کر لو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بلا تردد عرض کیا، اے بجان، پھر دیر کیا، جو کچھ آپ کو حکم ہوا کر ڈالیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ہم نے ککاروں کو یوں ہی بدلا دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک بڑی سری آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ بس پھر اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھیں، کیونکہ اس دعا کو اللہ رب العزت نے بہترین وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہترین انداز میں آپ کو سب عطا فرمائے گا جس کے خواہش مند ہیں۔ بس آپ کا کام ہے سب اس کے حوالے کر کے یقین رکھنا کہ اس ذات باری تعالیٰ کے گھر میں دیر ضرور ہے، مگر اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وقت طے ہے ہر کام کا، اور جب اس کام کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ گھڑی بھر کی بھی دیر سویر نہیں ہونے دیتا۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔